بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کوہ کاف محترم ناظرین، ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، دیو اور عجیب و خلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں آتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن اور دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستان سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ کوہ کاف مشرقی وابستہ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنون کا وطن کہا جاتا ہے، جنوں کا، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاف کے علاقے میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کوئی بھی حکومت نے آج تک قبضہ کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند و بالا پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتوش کی زمین اور سی ملک نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام تازونی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 زمرد کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑ تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف، جو زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ ایک مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ، حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ یہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اسے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے واسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اتنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان کا لباس بھی ہوا کا ہے۔ ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے ایک گرد تخلیق کیا ہے۔
یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی ہوتی ہے۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی ہے اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کوہ کاف دراصل اس زمین پر موجود کوئی پہاڑ نہیں بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مصر میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو ذریعہ کش اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین اتاری جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ تحرکت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کا مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام سورہ قاف ہے، جو کہ سورہ قاف کو کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق بہت سارے نظریے پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں میں کوہ کاف دراصل کوہ کاف موجودہ دور میں ماؤنٹین کسیس کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ اس پہاڑی سلسلے میں بہت سارے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اور بے مثال اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے اور انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ اگر کوہ کاف کو سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹکس سٹی کو ہی کوہ کاف کہتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ موجودہ فزکس نئی ڈائمینشنز کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز موجود ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشن میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشن میں مزید کتنے ستارے اور سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا یعنی عالم برزخ اور جنت اور جہنم انہی ڈائمینشن میں موجود ہے، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ کوہ کاف بھی انہی ڈائمینشن میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو، جہاں پر نسل انسانی کا قدم رکھنا بالکل ناممکن ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔